تقریر کے بعد سوال جواب کا کھلا سیشن نہیں ہوتا. یہ موقع ہے کہ میں غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، ٹاپک کے اندر، ٹاپک کے باہر بھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ چاہے تو قرآن مجید کو اٹیک کر سکتے، اسلام کو اٹیک کر سکتے، میں نوجوان ہوں لیکن میں لے سکتا ہوں. آپ کوئی بھی سوال کر سکتے، یہ آپ کا موقع ہے. آپ کو ایسے موقع بار بار نہیں آئیں گے. میری درخواست ہے، مجھے آرگنائزرز نے کہا کہ الحمدللہ کئی گئے مسلمان اس فنکشن میں آنے والے. آپ بنا جھجک کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، چاہے تنقیدی بھی ہو تو بھی چلیں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے. میں غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مائک کی طرف آئیے اور آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مائک نمبر 1 پر. وہاں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں. مائک نمبر 1 سے. آداب. آداب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام وجے کمار بھوترا، میں کشن گنج کا نواسی ہوں. اینڈ یہاں پر ایک میری ریزن کی انڈسٹری ہے. بائی پروفیشن آئی ایم این انٹرپرینر. ماشاء اللہ. ایسا ہے، آپ کے وشے میں نے آپ کی تقریریں کافی ٹی وی پر بھی دیکھی ہے، پیس ٹی وی پر کلکتے میں، اور ہم نے ایسا پایا کہ آپ اسلام کے علاوہ ہندو شاستروں میں بھی آپ کی بہت بڑی آستھا اور بہت بڑی روچی رکھتے ہیں. میرے میں یہ جاننے کی اتسکتا ہے کہ آپ کی یہ اتسکتا ہندو شاستر کے پرتی کب آئی اور کیوں آئی، اس کے وشے میں مجھے آپ سے تھوڑا بھائی صاحب کا سوال ہے کہ انہوں نے مجھے ٹی وی پہ کلکتہ میں کئی بار دیکھا ہے اور یہ جانا ہے کہ اسلام کے علاوہ میں دیگر مذاہب کے بارے میں بات کرتا ہوں اور ہندو دھارمک کتابوں کے بارے میں بھی میں علم رکھتا ہوں. تو یہ پوچھنا چاہتے یہ خواہش کب آئی اور کیسے آئی. میں جب میرا میڈیکل کالج میں تھا تو میں متاثر ہوا ایک شخص جن کا نام تھا شیخ احمد دیدار. وہ ساؤتھ افریقہ کے تھے اور وہ اسلام اور عیسائی مذہب پہ مہارت رکھتے تھے. جب ان کی تقریر سنا تو میں ان سے متاثر ہوا اور میں نے قرآن اور بائبل کا الحمدللہ علم حاصل کیا. تو سب سے پہلے میں نے علم حاصل کیا بائبل کے بارے میں، اسلام اور عیسائیت کے بارے میں. اور جب میں ان سے ملا انہوں نے کہا کہ اسلام اور عیسائیت پہ کئی لوگ تقریر کر چکے اور کئی کتابیں لکھ چکے، لیکن ہندو مذہب اور اسلام کے بارے میں وہ چند کتابیں ہیں. انہوں نے درخواست کی کہ بیٹا عیسائیت کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں آپ مطالعہ کیجئے اور ان کو بھی پیغام پہنچائیے. اور جب قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایشور کہتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک ایشور کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ کہے. فإن تولوا، اگر وہ نہ مانے، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، آپ شہادت دو کہ آپ مسلم ہیں. تو جب میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ غیروں سے بات کرتے ہیں تو اس بات کی طرف آؤ جو ان میں اور ہم میں یکساں ہے. اور مذہبی کتاب میں یکسانیت بھی ہے، ڈفرینسز بھی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم یکسانیت کے اوپر تو ہم عمل کریں، جو ڈفرینسز ہیں وہ کل ڈسکس کریں گے. ڈفرینسز تو ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں ڈفرینسز نہیں ہے، لیکن جو یکسانیت ہے، جو آپ کی کتاب دھارمک کتاب اور ہماری کتاب میں یکساں ہے، تو کم از کم اس کے اوپر تو عمل کریں. تو یہ سوچ لے کے شیخ دیدار سے متاثر ہو کے اور قرآن مجید کی آیت سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 جب میں میڈیکل کالج میں تھا میں نے شروع کیا یہ میرا مشن. اور پھر میں نے تحقیق کرنے لگا. عیسائیت مذہب کا تو اتنے اچھے سے مطالعہ کیا تھا شیخ احمد دیدار نے کہ مجھے زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن میں تحقیق شروع کیا ہندو مذہب کے بارے میں. پھر میں نے ہندو ودوان کی اسکالرز کی کتابیں پڑھنے لگی اور ڈھونڈنے لگا کیا یکساں ہے.
لیکن قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک ایشور، ایک بھگوان، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو جب قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یکسانیت میں سب سے اہم ہے کہ ایک خدا، تو میں ڈھونڈنے لگا کہ ہندو مذہب کی کتاب میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ جب پڑھنے لگا تو مختلف کتابیں تھے، مختلف اسکالرس تھے۔ مختلف اسکالرس کو پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ ایک ہوتا ہے کہ مذہب کو جاننا کتابوں کے ذریعے، اور ایک مذہب کے ماننے والوں کے ذریعے۔ کبھی بھی مذہب کو جاننے کے لیے مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھو، ہو سکتا ہے وہ ماننے والے خود نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے۔ تو مذہب کو جاننے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ تو میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا، وید کا، اپنشد کا، بھگوت گیتا کا، رامائن کا، مہابھارت کا۔ جب مطالعہ کرنے لگا تو عام طور پہ جب ہم پوچھتے ہیں ہندو سے، سب سے پہلی بات کہ میں ایک ایشور میں مانے۔ عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ کتنے بھگوان میں آپ مانتے ہیں، تو کچھ ہندو کہیں گے 3، کچھ کہیں گے 100، کچھ کہیں گے 1000، کچھ کہیں گے 33 کروڑ۔ لیکن اگر آپ ایک ودوان ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے ہندو مذہب کا مطالعہ کر چکا ہے، مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے، وید پڑھ چکا ہے، تو وہ کہیں گا کہ ہندوؤں کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے۔ لیکن عام ہندو مانتا ہے فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم۔ عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے، پیڑ خدا ہے، چاند خدا ہے، سورج خدا ہے، انسان خدا ہے، سانپ خدا ہے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے، پیڑ خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے۔ تو یہ اہم فرق ہے عام ہندو اور عام مسلمان میں۔ عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے۔ تو یہ فرق ہے صرف کا۔ اگر یہ کا کے فرق کو مٹا لے تو ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ کیسا کرنا چاہیے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو جب میں ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا تو ایک اہم کتاب کا نام ہے اپنشد۔ اپنشد میں لکھا ہے، چھندوں کے اپنشد، چیپٹر نمبر 6، سیکشن نمبر 2، شلوکا نمبر 1 میں ایکم ایودتیم، خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے۔ جب ہم پڑھیں گے سوتا ستارہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں، ناچس سے کسج جنیتا نہ چدیپا، یہ سنسکرت کوٹیشن ہے جس کے معنی ہے اس خدا، اس ایشور کا کوئی رب نہیں، اس ایشور کے کوئی والدین نہیں، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، اس کی والدہ نہیں، اس کے والد نہیں ہے۔ لکھا ہے سوتا ستارہ اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں، نہ تस्य پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں۔ پرتیما سنسکرت میں ہوتا ہے عکس، فوٹوگراف، پینٹنگ، پکچر، آئیڈل، اسٹیچو، اسکلپچر۔ ناتست پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ اور یہ آپ آگے پڑھیں گے، یہ وہی چیز لکھا ہوا ہے یجوروید میں۔ وید ہندو مذہب کی سب سے اونچی کتاب ہے۔ یجوروید میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں، نہ تस्य پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں۔ تو جب وہ ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے پتا چلتا ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے خدا ایک ہے، اس خدا کا کوئی عکس نہیں۔ اور برہم سوتر جو ہندوازم کا ہے وہ ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. تو اس ذریعے سے میرا مطالعہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے تحقیق کرنے لگا میں کہ ہندو مذہب کی کتاب میں ایشور کا کیا ذکر ہے، بھگوان کا کیا ذکر ہے، اور پتا چلا جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے خدا ایک ہے، وہی لکھا ہے ہندو مذہبی کتاب میں۔ جس طریقے قرآن میں لکھا ہے اس کا کوئی عکس نہیں، وہی لکھا ہے ہندو مذہب میں۔ جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے، وہی چیز لکھی ہندو مذہبی کتاب میں۔ تو میں نے کہا جو یکساں ہے تو اس کے اوپر عمل کیوں نہ کرے۔ تو اس طریقے سے میری تحقیق شروع ہوئی
اور آہستہ آہستہ تحقیق کے بعد پتا چلا کہ ہندو مذہب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اوتار آنے والے ہیں. اوتار لوگ سمجھتے ہیں کہ بھگوان ایک انسان کا روپ لیتا ہے، یہ ایک معنی ہے، لیکن صحیح معنی ہے او سنسکرت میں مطلب بھگوان خود نہیں، بھگوان کسی کو بھیجتا ہے. تو اوتار کے صحیح معنی ہے جیسے ہم کہتے ہیں پیغمبر. تو بھگوان نے، ایشور نے کئی پیغمبر بھیجے، اور آخری پیغمبر کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں ہے، کئی کتابوں میں ہے، وید میں ہے، اپنشد میں ہے. کئی مثال دوں گا. ایک کلکی پرانا میں لکھا ہے کہ آخری جو اوتار آنے والے آخری پیغمبر وہ کلکی اوتار ہے. ان کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب خدا، یاس مطلب نوکر، خدا کا نوکر. عربی میں کریں گے تو ہو جاتا ہے عبداللہ، جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا. اس کے والدہ کا نام ہے سمتی، مطلب شانتی، امن. عربی میں ہو جاتا ہے آمنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا. اس میں لکھا ہے کہ انہیں وہی آئیں گی ایک کیو میں، ایک غار میں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں آئی تھی. انہیں وہی آئیں گی رات کے وقت. وہ بعد میں جائیں گے نارتھ ورڈ اور پھر واپس آئیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، مدینہ کی طرف واپس آئے. ان کے 4 قریب دوست ہوں گے، اس میں 4 خلفاء راشدین ہیں. اس طریقے سے ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے آخری پیغمبر، جو آخری اوتار جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کہتا ہوں ہندوؤں سے کہ آپ اپنی ہندو کتاب کا مطالعہ کیجئے اور ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے میرے تحقیق شروع ہوئی اور میں دنیا بھر میں کوشش کرتا ہوں امن کا پیغام لوگوں تک پہنچائے. جی بھائی صاحب، آپ نے جو اپنشدوں کا ورنن کیا اس کے ساتھ میں ایک لائن اور جوڑتا ہوں جہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ ایشور ایک ہی ہے. وہ ہماری شریمد بھگوت گیتا ہے، جسے ہم شریمد بھگوان کی وانی یا ایشور کی وانی کہتے ہیں. اس کے چیپٹر نمبر 18 شلوک نمبر 66 میں ہے، اننیا سرو دھرمان پریتیجم مام کم شرنم پرجا اہم توام سرو پاپیبھیو موکشیشامی ما شوچا. اس میں بھی ایک ہی ایشور کی اور انگت کیا گیا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں ایک دم صحیح اور ایک دم یتھارتھ ہے کہ ہمارے ہندو میں ایک ہی ایشور کی ہے، باقی روپ ہم نے الگ مان دیا ہے. یہ ایک آستھا کا وشے ہو جاتا ہے، ساکار روپ نراکار روپ وہ الگ ہے، لیکن ایشور کو ہمارے یہاں بھی آپ نے ایک دم ٹھیک فرمایا ہے. گیتا بھی ہماری یہی کہتی ہے. دھنیہ واد آپ کو، بہت بہت جزاک اللہ شکر. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر 2 کی طرف. وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں. مائک نمبر 2 سے. My name is Pintu Dimna. I am from Malda and I am a student of AMA. So I just want to know what is the difference between Kaaba and Kashi. Will you explain me as your kind? بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کعبہ اور کاشی میں فرق کیا ہے. کعبہ اور کاشی میں فرق کیا ہے. کعبہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 کہ کعبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے پہلا گھر جسے کہا گیا بکہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں کہ آپ جدھر بھی ہو کعبہ کی طرف منہ کرو، مسجد حرم کی طرف منہ کرو اور آپ نماز پڑھو. تو کعبہ ہمارے مسلمان کے لیے قبلہ ہے، ایک دشا ہے جس کی طرف ہم دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے. کوئی بھی مسلمان کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے، لیکن کعبہ قبلہ ہے، دشا ہے یکسانیت کے لیے. ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. کاشی ایک تیرتھ کی جگہ ہے جو ہندو مذہب کی کتاب میں ہے، لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے یا اللہ کے رسول کی حدیث پڑھیں گے، کاشی کا ذکر کدھر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے. لیکن آپ جب وید پڑھیں گے، وید میں کعبہ کا ذکر ہے. وید میں کعبہ کا ذکر ہے. لکھا ہے رگ وید میں جلد نمبر 3 میں لکھا ہے کہ
کیا تیرتھ کی ایک جگہ، تیرتھ مطلب جس جگہ خدا کی عبادت کی جاتی ہے، تیرتھ کی ایک جگہ ہے وہ کعبہ. تو کعبہ کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف سامز میں چیپٹر نمبر 84 ورس نمبر 2 to 6 میں لکھا ہے blessed are those people who visit the valley of Bakka. تو بائبل میں بھی کعبہ کا ذکر ہے، ہندو مذہبی کتاب میں بھی کعبہ کا ذکر ہے اور قرآن میں اسلام کی مذہبی کتاب میں بھی ذکر ہے. تو اگر ہم یکسانیت پہ جائیں گے، جو کامن ہے اسے لیں گے، تو کعبہ صرف کامن ہے تینوں مذہبی کتابوں میں اور مذہبی کتابوں میں بھی لکھا ہے. تو جب آپ لیں گے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، تو کعبہ میں یکسانیت ملتی ہے لیکن کاشی میں نہیں. کاشی کا ذکر صرف ہندو مذہبی کتاب میں ہے. تو اگر ہم یکسانیت پہ عمل کرنا چاہیں گے تو آپ اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ کعبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے اور عبادت گاہ ہے، عبادت کرنے کی جگہ ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. Thank you. مائک نمبر 5 پر اگر کوئی غیر مسلم خواتین، غیر مسلم بہن موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتی ہیں. Can you explain vividly the points mentioned in the Bible to that Jesus, peace be upon him, was not crucified, especially referring to Jonah? Thank you. بہن کا سوال ہے کہ آپ صاف طور سے یہ ثابت کر سکتے بائبل کے ذریعے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا. آپ بائبل کے ذریعے، بائبل کے حوالے سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی نہیں کیا گیا تھا، صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا، خصوصاً جونا کے ذریعے. میں نے ایک مناظرہ کیا تھا ایک عیسائی پادری کے ساتھ. واز کرائسٹ ریئلی کروسیفائڈ؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں صلیب پہ چڑھایا گیا تھا کہ نہیں، کہ وہ صلیب پہ مرے تھے کیا نہیں. اور یہ لفظ جو کروسیفائی ہے، کروسیفکشن FIXION کے معنی ہے کہ انسان کو جب صلیب پہ چڑھایا جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے اسے کہتے کروسیفکشن. CRUCIFIXION. ایک دوسرا لفظ ہے اگر انسان کو صلیب پہ چڑھایا جاتا ہے اور وہ نہیں مرتا ہے، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. سو ایک لفظ جو ہم کہہ سکتے کروسیفکشن، CRUCIFICTION. کروسیفکشن مینس یہ کہانی ہے. تو بہن کا سوال ہے کیا بائبل کے ذریعے یہ ثابت کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا نہیں گیا تھا اور وہ صلیب پہ نہیں مرے، خصوصاً یونس علیہ السلام کے حوالے سے. کئی بائبل میں ورسز ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157 میں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارا، وما قتلوا وما صلبوہ، نہ ہی ان نے ان کا قتل کیا نہ ہی ان کو انہیں صلیب پہ چڑھایا. وما قتلوا وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. یہ صرف ایک دکھاوا تھا، ان کو ایسا احساس ہوا. اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ شبہ میں ہیں کیونکہ ان کو نہ صلیب پہ چڑھایا گیا تھا نہ ان کا قتل گیا. وما قتلوا یقینا، اور ان کو بے شک قتل نہیں کیا گیا تھا. تو قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ صلیب پہ چڑھایا گیا تھا. یہ صرف ان کو لگا، اور جو کوئی اس میں اختلاف کرتا ہے وہ شبہ میں ہے. ولیکن شبہ لہم، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صلیب پہ چڑھایا گیا نہ قتل کیا گیا. ابھی یہ قرآن مجید میں کیونکہ لکھا ہے تو ہم مسلمان مانتے ہیں. ہم بائبل سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا؟ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 38 میں کہ جب لوگ آتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں
کہ آپ ہمیں ایک معجزہ دکھاؤ, ہمیں نشانی دکھاؤ تاکہ ہم مانیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, او ایول اینڈ adulterous generation, you seek it after a sign, no sign shall be given to you except the sign of Jonah. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, انہیں گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نشانی دی نہیں جائیں گی, کوئی معجزہ دی نہیں جائیں گا, صرف سائن آف جونا, یونس علیہ السلام کی نشانی. No sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. یہ ہے حوالہ گوسپل آف میتھیو کا چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 38 سے لے کے 42 تک. عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ تمہیں کوئی نشانی نہیں دی جائیں گی, صرف نشانی یونس علیہ السلام کی. جس طریقے سے یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں تھے, اسی طریقے سے میں دھرتی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات رہوں گا. ابھی ہمیں جاننے کے لیے کہ سائن آف جونا کیا ہے, یونس علیہ السلام کی نشانی کیا ہے, ہمیں جانا پڑے گا دا بک آف جونا. ایک بائبل میں کتاب ہے جس کا نام ہے جونا, یونس علیہ السلام. یہ کتاب صرف 2 پیج کی ہے, یہ بہت چھوٹی کتاب ہے بائبل میں. اس کتاب کی شروعات میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنا پیغام پہنچاؤ, آپ جا کے پیغام پہنچاؤ نینوا کے لوگ کی طرف. یونس علیہ السلام بائبل کے مطابق کہتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا پیغام سمجھ پائیں گے, اسی لیے نینوا جانے کے بدلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے جوپا کی طرف. اور اس وقت ایک سپرسٹیشن تھا, سپرسٹیشن مطلب اندھ وشواس تھا کہ اگر کوئی اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا اور مالک کی نافرمانی کرتا ہے تو ایک سٹارم آ جاتا ہے سی میں, دریا میں ایک سٹارم آتا ہے. تو سٹارم آنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک نے اپنے مالک کی بات نہیں مانی. یہ سب لکھا ہے بائبل میں بک آف جونا میں. یونس علیہ السلام کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے, بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے بات مان لی اور کہا کہ میں اپنی مالک کا کہنا نہیں مان رہا ہوں اور نینوا کے بدلے جوپا جا رہا ہوں, تو میری وجہ سے یہ سٹارم آیا. سٹارم کو کیا کہیں گے دریا میں, سٹارم, طوفان. طوفان, یہ طوفان دریا میں کیوں آ رہا ہے؟ یہ طوفان یونس السلام کہتے کہ میری وجہ سے آ رہا ہے, کیونکہ میں میری مالک کی بات نہیں مان رہا ہوں. اور اس وقت یہ اندھ وشواس تھا, سپرسٹیشن تھا کہ جو مالک کی بات نہیں مانے گا اس کو دریا میں پھینکیں گے تو طوفان ختم ہو جائے گا. تو یونس علیہ السلام کہتے کہ میری غلطی ہے, مجھے پھینکو. تو کیا کرتے لوگ یونس علیہ السلام کو پکڑ کے دریا میں پھینکتے ہیں. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یونس علیہ السلام کو جب دریا میں پھینکتے ہیں, بائبل میں لکھا ہے, تو یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مردہ تھے؟ سسٹر, when Jonah was thrown into the water, I want to ask you the question, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive, زندہ تھے. ماشاءاللہ صحیح فرما رہی ہے. طوفان اتنا زور کا آ رہا تھا, طوفان میں اگر ایک زندہ انسان کو ڈالتے ہیں, وہ طوفان میں دریا میں انسان مرنا چاہیے, لیکن یونس علیہ السلام مرے یا زندہ تھے؟ He ought to die in the storm. Was he dead or was he alive? He was still alive. ماشاءاللہ صحیح جواب ہے کہ طوفان میں مرنا چاہیے, لیکن کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے زندہ تھے. اس وقت ایک مچھلی آتی ہے اور مچھلی ان کو نگل لیتی ہے. A fish comes and gobbles them up. مچھلی کی پیٹ میں یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مردہ تھے؟ In the belly of the fish, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive. وہ زندہ تھے. مچھلی کے پیٹ میں 3 دن مچھلی یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے کے بائبل کے مطابق وہ گھومتی ہے, سارے سمندر گھومتی ہے 3 دن تک. مچھلی کی پیٹ میں سفوکیشن, نہ برابر سے انسان سانس لے سکتا ہے نہ جی سکتا ہے. انسان کو مرنا چاہیے یا جینا چاہیے؟ مرنا چاہیے. لیکن یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مر گئے؟ جونا, though he was 3 days, he was there in the belly of the fish.
For 3 days the fish took him in the water. He ought to die. Was Jonah yet dead or alive? He was still alive. He was still alive. माशाल्लाह अभी तक जिंदा थे. बहन सही जवाब दे रही है. 3 दिन के बाद वो मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को उल्टी कर देती है, मतलब पेट में से बाहर निकलते यूनुस सलाम, और वो समुद्र के किनारे पे आते हैं. जिंदा या मुर्दा? The fish vomits out Jonah, peace be upon him, and throws him onto the shore. When Yunus alayhi salam, when Prophet Jonah was thrown on the shore, was he dead or alive? He was alive but unconscious. Alive but unconscious. After some time, did he gain consciousness or not? Yes, he did. Fine. Finally he was conscious and alive. Alive. Na? Alive. Fine. Alive. So alive, 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 alive. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. वो जिंदा थे. एक जिंदा आदमी को दरिया में जब फेंकते मरना चाहिए, नहीं मरते हैं, जिंदा रहते, मौजज़ा. तूफान में मरना चाहिए, नहीं मरते, जिंदा रहते, मौजज़ा. मछली आके निगल लेती है, मरना चाहिए, जिंदा रहते, मौजज़ा. मछली 3 दिन तक उनको समुद्र में घुमाती है, मरना चाहिए, नहीं मरते, मौजज़ा. मछली उनको उल्टी करती है दरिया के किनारे पे, वो जिंदा रहते, मौजज़ा. मौजज़ा का मौजज़ा का मौजज़ा का मौजज़ा. अभी यहां ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन 3 रात तक रहें, उस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम धरती के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहेंगे. Now sister, I want to ask you, according to you, when Jesus Christ, peace be upon him, was in the sepulcher, was he dead or alive? He was alive. He was alive. So if he was alive, then how was he crucified? Crucified means someone dying on the cross. बहन कह रही कि ईसा अलैहिस्सलाम जब उनको लेके गए थे कब्र में, वो जिंदा थे. तो क्रूसिफाई होने के लिए, सूली पे मरने के लिए इंसान को मरना चाहिए. तो वो बाइबल के मुताबिक वो सूली पे लगाया गया था, लेकिन मरे नहीं, उन्हें उतारा गया था, वो जिंदा थे. और जब कब्र में लेके गए थे सेपल्कर, उस टाइम बहुत लंबी चौड़ी कब्र होती थी, बोगदा होता था, बड़ा बोगदा होता था जिसके अंदर इंसान खड़ा भी हो सकता था. 3 दिन और 3 रात तक ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहें, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के पेट में रहूंगा. उसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे. अगर जिंदा थे तो सूली पे नहीं मरे हो. तो इसीलिए बाइबल के जरिए एक तरीका है साबित करने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे नहीं मरे, वो जिंदा थे. और कुरान मजीद की बात सही है कि वमा कतलू वमा सलबू, ना वो सूली पे मरे ना उनका कत्ल किया है. ये सिर्फ एक शक और शुबा है. Hope that answers the question, sister. Thank you. Sister, I would like to ask you that now do you believe that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross? I do believe, but I just wanted to prove my friends or my colleagues as to Jesus Christ was not crucified according to their own version, that is Bible. What's your Thank name, sister? What's your name, sister? I am Sahadia Naz and I'm a teacher by profession. You are a Muslim. Yes, I am. MashaAllah. Okay, anyway, hope you have satisfied your friend. Yes, I am. But we request that the non-Muslim should be given the first chance to ask the question. Okay, thank you. माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम भाई है तो वो अपना सवाल कर सकते हैं. जय जिनेन आदाब. मेरा नाम अरुण कुमार जैन है, मुर्शिदाबाद औरंगाबाद से आए हैं. मेरा क्वेश्चन है, जो नया मस्जिद बन रहा है और कब्रिस्तान है और ईदगाह है, उसमें मेरा मन हुआ है जो हम इसमें जमीन या पैसा रुपया दें, मेरा मन चाहता है. लेकिन उन लोग बोलते हैं कि हम लोग गैर मुसलमान से कोई चीज़ नहीं लेते हैं. क्यों? इस्लाम में लिखा हुआ है आदमी आदमी को प्यार करो. भाई का सवाल है कि वो चाहते हैं कि मस्जिद बनाने के लिए अपनी ज़मीन दे ईदगाह के लिए, और मुसलमान कहते हैं कि हम गैर मुसलमान की मदद नहीं लेते. क्यों? क्या इंसान भाई नहीं है? भाई साहब, गैर मुसलमान की मदद लेना इस्लाम में हराम नहीं है, लेकिन कुछ शरायतें कुछ चीज़ों के लिए. मिसाल के तौर पे मस्जिद बनाने के लिए कुछ शर्त है.
مسجد بنانے کے لیے ایک مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ بھی نہیں دے سکتا ہے. زکوٰۃ ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ 2.5% اپنی بچت کا ہر قمری سال وہ 2.5% اپنی بچت کا جو نصاب کے اوپر ہے 85 گرام سونے کے اوپر ہے اسے زکوٰۃ دینا چاہیے. اور زکوٰۃ کی کئی شرائط ہے کہ فقراء کو دینا چاہیے, غریب کو دینا چاہیے, مساکین کو, معلّہ الفضل القلوب, غارمون جو قرض دار ہے وغیرہ وغیرہ, ابن سبیل. لیکن اس کے اندر یہ مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کے لیے دے سکتا ہے, کیونکہ مسجد ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے پیسے سے بنائے, اور زکوٰۃ کا پیسہ بھی اس میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے, اپنے باقی پیسے سے بنائے. زکوٰۃ کا پیسہ کی کیٹیگری لکھی گئی ہے سورہ توبہ میں, سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں, کہ یہ 8 کیٹیگری کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے, مسجد بنانے کے لیے نہیں. کیونکہ مسجد ایک فرض ہے, مسلمان خود اپنے پیسے سے, نہ کہ زکوٰۃ سے, اپنے باقی پیسے سے جو صدقہ ہو یا باقی پیسے سے, نہ کہ جو غریبوں کے لیے جو پیسہ محفوظ ہے, جو 8 کیٹیگری ہے اس کے لیے محفوظ ہے, وہ پیسے میں سے آپ مسجد بنانے کے لیے دے سکتے. یہ ایک شرط ہے. اسی طریقے سے شرط ہے قرآن مجید کی کہ مسجد کی دیکھ بھال صرف وہ لوگ کرنا چاہیے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں, جو اس بات میں مانتے ہیں, جو ایمان لاتے ہیں اور جو مانتے اور اپنے اچھے اپنے پیسے سے. تو اگر کوئی غیر مسلمان اگر اس پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو مسجد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ یہاں کئی جگہ ہے اپنے ہندوستان میں جسے کہا جاتا ہے کینٹونمنٹ ایریا. کینٹونمنٹ ایریا, کینٹونمنٹ ایریا مطلب وہ ایریا جہاں صرف ملٹری کے لوگ جا سکتے ہیں. عام ہندوستانی, میں ہندوستان کا ناگرک ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہندوستان کا ناگرک ہوں اسی لیے مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے دو. وہ رول ہے. کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کے لیے فرض ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی دیتے ہیں دیش کی حفاظت کرنے کے لیے, وہ لوگ کو اجازت ہے. عام آدمی کینٹونمنٹ ایریا میں نہیں جا سکتا ہے, یہ اصول ہے دیش کا. اسی طریقے سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں مذہب پہ اور زکوٰۃ کے علاوہ اپنی باقی آمدنی کے پیسے سے مسجد بنا سکتے. تو اسی لیے کیونکہ آپ ایمان نہیں لے کے آئے تو مسجد بنانے کے لیے آپ کے پیسے کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے. لیکن باقی خیرات کی الگ بات ہے. اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں, کسی کو تعلیم کے لیے مسلمان کو, تو حرام نہیں کہ مسلمان غیر مسلمان کا پیسہ نہیں لے سکتا ہے. صرف مسجد کے لیے شرط ہے. تو کچھ چیزوں کے لیے شرائط ہے, باقی چیزوں کے لیے نہیں. مثال کے طور پر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں میرے پیسوں سے کوئی مسلمان کو پڑھانا چاہتا ہوں, تو کوئی مسلمان آپ کے پیسے سے تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے حرام نہیں ہے, صرف مسجد کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ مسجد میں استعمال ہو تو پہلے آپ کو مسلمان بننا پڑے گا, آپ کو ایمان لانا پڑے گا, پھر ہی آپ, کیونکہ آپ اگر جس چیز میں ایمان نہیں لے کے آتے, آپ اگر ایمان نہیں لے کے آتے کہ ہم کو ایک ایشور کو ماننا چاہیے, ہم کو صلاح پڑھنا چاہیے, تو اسی طریقے سے اگر آپ کو ایمان آ جائے گا کہ یہ مسجد صحیح عبادت کی جگہ ہے اور میں اس پہ یقین کرتا ہوں, پھر آپ کا پیسہ لے سکتے, ورنہ نہیں. ہوپ آنسر دی کوسچن. آپ کا دوسرا سوال. دوسرا سوال ہے یہ ہم لوگ جو گائے کا دودھ پیتے ہیں وہ ویج ہے کہ یا نان ویج ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ ہم گائے کا دودھ جو پیتے ہیں وہ ویج ہے کہ نان ویج ہے. سائنٹیفکلی گائے ویج ہے کہ نان ویج ہے؟ بھائی صاحب ہم لوگ جانتے ہیں نان ویج ہے. گائے نان ویج ہے نا؟ ہاں. تو اس کا دودھ ویج ہوگا یا نان ویج ہوگا؟ نان ویج. لیکن ہم لوگ کا دھرم میں وہ دیوی ہے. ہاں, ابھی اس کے اوپر باقی سوال آ گیا نا. آپ کا پہلا سوال تھا کہ دودھ نان ویج ہے کیا ویج ہے, تو میں نے پوچھا گائے نان ویج ہے کیا ویج ہے, آپ نے کہا نان ویج, تو دودھ بھی نان ویج ہوگا. تو سائنٹیفکلی دودھ نان ویج ہے, لیکن کیونکہ دودھ کے بنا آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے تو دودھ کو لوگ نے ویج کر دیا. آپ سمجھے نا, دودھ کے بنا زندگی گزرنا مشکل ہے تو دودھ کو ویجیٹیرین کہہ دیا. تو میرے تقریر میں جو مناظرہ ہوا تھا میرا ایک جین کے ساتھ,
کہ گوشت کھانا انسان کے لیے حرام ہے کہ حلال ہے؟ ہم بھی جین ہیں. معلوم ہے آپ کا نام جین ہے. تو ایک مناظرہ ہوا تھا ود دا پریزیڈنٹ آف دا انڈین ویجیٹیرین کانگریس مسٹر رشمی بھائی زویری. وہ پریزیڈنٹ تھے. تو ایک مناظرہ ہوا کہ گوشت کھانا انسانوں کے لیے حرام ہے کہ حلال ہے. وہ مناظرے میں نے ثابت کیا کہ گوشت کھانا انسان کے لیے حرام نہیں، اچھا ہے، ثابت کیا. اور اس میں یہ بھی کہا کہ دودھ نان ویج ہے، لیکن سارے ویجیٹیرین دودھ پیتے، کیوں؟ آپ سمجھ رہے نا؟ تو دودھ سائنٹیفکلی از نان ویجیٹیرین. آپ نے کہا کیا ہے ہماری دیوی ہے. آپ اگر پڑھیں گے جیسا میں نے کہا کہ نہ تس پرتیماستی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں. آپ سمجھے نا؟ کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں. تو یہ وید کے مطابق یہ غلط ہو جاتا ہے. آپ سمجھے نا؟ لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں کہ کئی کتابوں میں، کیونکہ ہندو کتابیں دو قسم کی ہے، شروتی اور اسمرتی. شروتی وہ کتاب جو بھگوان کی طرف سے آئے، وید اور اپنشد. اسمرتی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے. تو ایک شروتی ہوتی جو ایشور کی طرف سے ہے، اور ایک ہوتی ہے اسمرتی جو انسانوں نے لکھی ہے. تو میں جانتا ہوں کہ کئی ہندو مذہبی کتابوں میں، خصوصاً اسمرتی میں، ایسی چیزیں لکھی ہے جو شروتی کے خلاف ہے. یہ آپ دیکھیں گے گائے آپ کی دیوی ہے، وہ آپ وید میں نہیں پائیں گے، آپ نیچے والی کتاب میں پائیں گے. تو جب بھی کوئی اونچی یا نیچے کتاب میں ٹکراؤ ہو تو ہمیں ماننا چاہیے اونچی کتاب. قرآن اسلام کی سب سے اونچی کتاب ہے. قرآن سے کوئی بھی کتاب ٹکرائی تو ہمیں قرآن میں ماننا چاہیے، اس کتاب میں نہیں. آپ سمجھے نا؟ تو اسی طریقے سے اگر آپ وید میں پڑھیں گے، وید میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی عکس نہیں. تو اگر وہ مانیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ خدا کا کوئی روپ نہیں. تو یہ کہنا کہ گائے دیوی ہے، یہ کئی پنڈت کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، ہم جانتے ہیں ایشور ایک ہے، لیکن ہمیں کنسنٹریشن کے لیے ہمیں بہت بار مورتی کا سہارا لینا پڑتا ہے. پنڈت لوگ سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے، نہ اس کا کوئی عکس ہے، نہ کوئی مورتی ہے، نہ کوئی پینٹنگ ہے، نہ کوئی پکچر ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں یہ بات پہ، لیکن کیا کنسنٹریٹ کرنے کے لیے پہلے شروعات میں ہمیں عکس کی ضرورت ہوتی ہے ایک مورتی کی. جب ہم ہائر کانشیسنس پہ پہنچ جاتے اس وقت ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. تو میں ان سے کہتا ہوں مسلمان ہائر کانشیسنس پہ پہنچ گئے، ہمیں کوئی عکس کی ضرورت نہیں، ہم ایشور کو ڈائریکٹ مانتے، ڈائریکٹ عبادت کرتے. تو اسی طریقے سے کبھی بھی ٹکراؤ ہوتا ہے مذہبی کتابوں کے اندر تو اونچی کتاب کو ماننا چاہیے نیچی کتاب کے بنسبت. تو اونچی کتاب میں لکھا ہے کہ ایشور کا کوئی عکس نہیں ہے. آپ سمجھے نا؟ پھر بھی آپ دیکھیں گے لوگ اپنی مذہبی کتاب کو نہیں مانتے. تو میرا یہی کہنا ہے لوگوں سے، چاہے مسلمان ہو، جیسا میں نے کہا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو. میں کہتا ہوں ہندوؤں سے کہ آپ بھی وید کو سمجھ کے پڑھو. میں کہتا ہوں انڈین گورنمنٹ سے کہ سانسکرت کم از کم ہندوؤں کے لیے فرض کرو، تو ہندو کم از کم سانسکرت پڑھ سکیں گے، اپنے مذہب کے قریب آئیں گے، اور ہندو مسلم بھی قریب ہو جائیں گے. کیونکہ سانسکرت پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے. تو کوئی بھی پنڈت آپ کو گھمائے گا نہیں. پھر پنڈت گھمائے گا تو بولیں گے تو حوالہ دو کوئی ہے. آپ سمجھے نا؟ بہت سے ہندو میرے جو سنتے مجھے اپنے پنڈت سے پوچھتے کہ مسلمان ہے جو ایسا کرتا ہے، بولتے ارے ارے وہ مسلمان کو سنو مت. ارے کیوں نہیں سنو بھائی؟ میں اگر حوالہ غلط دے رہا ہوں تو آپ آگے پوچھ سکتے مجھے کہ آپ نے جو حوالہ دیا وید کا غلط ہے. میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں. آپ سمجھے نا؟ تو میں کہتا ہوں ہندوؤں سے کہ آپ سانسکرت جانو، اپنی وید پڑھو. تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یکساں ہے، یکسانیت کی طرف آئیں گے تو ہندو مسلمان ایک ہو جائیں گے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. ہیں مائک نمبر 2 کی طرف. وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں. مائک نمبر 2 سے. جی، میرا نام راجندر پرساد شاہ ہے. میں ارریہ ضلع کے کرسا کاٹا گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور میں دھرم سے اگر پوچھیے تو میں نہ ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں. میں آنند مارگی ہوں. میں بھاگوت دھرم کو مانتا ہوں. اس لحاظ میرے من میں ایک شنکا ہے
जहां गीता कहती है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, और मुसलमानों से सुनता हूं तो मोहम्मद इज द लास्ट पैगंबर। मेरा शक है कि परमात्मा अल्लाह की सृष्टि इनफिनाइट वेव्स में चल रहे हैं, तो इनफिनाइट समस्याएं आगे आएंगी, तो हुआ मोहम्मद द लास्ट पैगंबर। अगर ये सही है तो गीता का यह, कृष्ण का यह घोषणा संभवामि जुगे जुगे क्या गलत है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने हवाले था भगवत गीता का, जिसमें कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा, संस्कृत में तर्जुमा नहीं किया, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस धरती पे जुल्म होगा तो उस वक्त भगवान एक पैगंबर को भेजेंगे, और हर दौर में एक पैगंबर आएगा, संभवान युग योगे, हर युग में आएगा। तो भाई का सवाल है, क्या कृष्ण गलत है? आप मुसलमान क्यों कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? भाई साहब, सबसे पहले हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है क्योंकि ये कहा गया कुरान मजीद में, सूरह आज़ाब में, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कहा गया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन खातिमुन नबीय्यीन है, आखिरी नबी है। क्योंकि कुरान मजीद में कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हम इस पे यकीन रखते हैं। जहां तक कि आपने कहा श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण की बात को मानता हूं कि जब भी इस धरती पे गलत काम होंगे उस वक्त खुदा एक पैगंबर को भेजते, और हर दौर में एक पैगंबर भेजेंगे, बिल्कुल गलत नहीं है। आपको समझने में गलती हुई, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता को कहा गया है कि ये वेद का निचोड़ है, इट इज द नेक्टर ऑफ द वेद, वेद का निचोड़ है। और जब आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ कल्कि पुराना में लिखा है, कल्कि पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15 में लिखा है कि एक कल्कि अवतार आएंगे जो कल युग में आएंगे, और कल युग आखिरी युग होगा, और ये कल्कि अवतार लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। और ये कल्कि अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास, मतलब भगवान का नौकर, अरबी में अब्दुल्ला, जो नाम थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का। उनके वालिदा का नाम होगा सुमति, सुमति मतलब अमन, शांति, अरबी में होगा आमिना, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम। वो पैदा होंगे अमन के शहर में जो है मक्का, वो पैदा होंगे ऐसे खानदान में जो उस शहर के चीफ होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए, उनके 4 करीब दोस्त होंगे। हम जानते हो 4 खुलफा राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत सब पे हो। उनको सबसे पहली वही मिलेंगी एक गार में, एक केव में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले वही मिली गारे हिला में, उनको रात के वक्त सबसे पहले वही आएंगी। वो ही विल माइग्रेट नॉर्थवर्ड्स एंड कम बैक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत की और फिर से वापस मक्का लौटे। ये सारी निशानियां जो लिखी है कल के अवतार के बारे में, वो हूबहू उतरती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हर युग में एक अवतार आएगा, आखिरी युग होगा कल युग। ये कल युग है भाई साहब, ये कल युग है, और कल युग के आखिरी अवतार है कल के अवतार, जिसका नाम कुरान मजीद में लिखा गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो आपकी भगवत गीता में लिखा है, मेरे हिसाब से सही लिखा हुआ है कि हर युग में एक अवतार आएगा, और आखिरी युग है लिखा हुआ है कल की पुराना में, वो कल युग है, और कल युग के अवतार है कल के अवतार। तो आप सबको जोड़ेंगे तो पता लगता है कि आपके वेद में भी कई निशानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कम से कम 100 हवाले तो मैं दे सकता हूं जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8, उसमें कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे
اور وہ ایک فارینر رہیں گے اور وہ ڈیزرٹ سے آئیں گے. لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 10 سے 27 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے کنٹپ سکتاس اتھروا وید کتاب نمبر 20 چیپٹر نمبر 127 شلوک نمبر 1 سے 14 اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ وید کے اندر ہے, کئی جگہ پرانا میں ہے. تو اگر آپ بھگوت گیتا کو لیتے ہیں, پرانا کو لیتے, کلکی پرانا کو لیتے اور ایک مانتے ہیں, تو سارے یہ شلوکا کہہ رہے ہیں کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننا چاہیے. بھائی صاحب جی بھگوت گیتا مانتے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں مانتا کسی کو نہیں ہوں. میں ترک کے بودھک استر پر جو میرا لاجک ایکسپٹ کرتا ہے اسی کو میں مانتا ہوں. لیکن آپ نے بھگوت گیتا کا حوالہ دیے کیا نہیں؟ نہیں, ماننا کا مطلب وہ آنکھ بند کا ماننا. میں آنکھ کھول کر مانتا ہوں. تو آنکھ کھول کے آپ مانتے کیا نہیں بھگوت گیتا کو؟ بالکل مانتا ہوں. جو تو ماننے بھگوت گیتا میں لکھا ہے جو آنے والے آخری اوتار جو پرانا کلکی پرانا میں لکھا ہوا ہے, کلکی اوتار, اس میں مانتے آپ؟ یہ قرآن کی بات نہیں کر سکوں گا چونکہ قرآن کی بات نہیں, پرانا کلکی پرانا قرآن میں کر رہا ہوں. پران. ہاں. قرآن کے بارے میں پرانکار کا جو کہنا ہے کہ اشٹادش 82 بچنم دوئے پاپائے پر پیڑنم پنیائے پر ہتنم. اسی طرح کا ہے کہ 18 پران کا ادیش ہے کہ دوسرے کو کشٹ دینا پاپ ہے اور دوسرے کا بھلائی کرنا پنیہ ہے. میں نے کب بولا کہ دوسرے کو کشٹ دو اور دوسرے کے بھلائی مت کرو؟ میں کہہ رہا ہوں اس آدھار پر میں قرآن میں لکھے لگا دوسرے کو کشٹ دو, قرآن میں بھی لکھے دوسرے کو کشٹ مت دو, قرآن میں بھی لکھے دوسرے کی مدد کرو. تو اس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی ہے, بحث ہو رہی ہے کلکی پرانا پہ, کلکی اوتار پہ. آپ آخری پیغمبر میں مانتے ہیں کہ نہیں, یہ میں پوچھ رہا ہوں. مجھے کلکی پران کا دین نہیں ہے. کلکی پران کا دین نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے کلکی پران کا دین نہیں ہے. تو آپ اگر بدھی کے اوپر آپ مانتے تو میری یہ آپ سے التجا رہیں گی کہ کلکی پرانا پڑھو اور یہ جانچ پڑتال کرو کہ کلکی اوتار کون ہے اور کلکی اوتار کی تحقیق کرو. آپ انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانیں گے. تو میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اس پہ تحقیق کرو کہ آخری اوتار کون ہے اور انشاءاللہ آپ کو ہدایت دیں گے اللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, میرے ایک بھائی کو دوسرا سوال پوچھنے کے لیے دیا, ایک چھوٹا سا سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ایک چھوٹا ویری کیجیے. مسلمان لوگوں کو جب کوئی ہندو ملتا ہے تو بولتے ہیں اس کا آداب, لیکن کسی مسلمان کو بولتے ہیں السلام علیکم. مجھے لگتا ہے کہ ایک مسلمان ہندو اور مسلمان کے بیچ بھید بھاؤ کرتا ہے. کرپیا آپ اسپشٹ کیجیے اس کو. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہندو سے ملتا ہے تو آداب عرض کرتا ہے, اگر کوئی مسلمان سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے, تو ہندو مسلمان میں بھید بھاؤ کیوں؟ بھائی صاحب, ہندو مسلمان میں بھید بھاؤ تو رہے گا, میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا, کیونکہ ہندو ہندو ہے, مسلم ہے, لیکن ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. پہلے بھائی صاحب جس نے سوال کیا تھا انہوں نے مجھے آداب کہا تو میں نے ان سے کہا السلام علیکم, کہا کہ نہیں؟ جی کہا نا. ہندو نے مجھ سے کیا کہ آداب کہا کہ نہیں؟ میں نے ان سے سلام کہا کہ نہیں؟ جی میں غور کیا تھا. غور کیا, ماشاءاللہ. لیکن تو غور کیا تو کہا کیوں نہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کہا؟ وہ ہندو بھائی نے مجھے آداب کہا. ڈاکٹر صاحب, جی ہاں, you are not only one Musliman. I see lakhs of Musliman, but this quality find only in you. only in me, ماشاءاللہ. Only in you. بھائی صاحب کہہ رہے کہ وہ خود مسلمان کو جانتے, صرف مجھ میں دیکھا کہ میں نے سلام کہا. جی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ علماء میں اختلاف ہے کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہ نہیں. پہلا یہ جان لے السلام علیکم کی معنی کیا ہے. السلام علیکم کی معنی ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ, آپ پہ سلامت رہے, رحمت رہے اور برکت رہے. نا اس میں اختلاف ہے مسلمانوں میں, مسلمان علماء میں, کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہنے, غیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتے, اس میں اختلاف ہے. کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں, کیونکہ ایک حدیث ہے جس کے اندر یہود لوگ مسلمان کو کہتے السلام علیکم. السلام علیکم کا معنی آپ پہ موت ہو, سام کے معنی موت, السلام علیکم آپ پہ موت ہو.
تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم ان پہ بھی. تو یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. یہود لوگ کہتے تھے مسلمان کو چھیڑنے کے لیے السلام علیکم, آپ پہ موت ہو, تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم, آپ پہ بھی ہو. تو اس کی وجہ سے اختلاف. اور کئی حدیثیں ہیں, میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ السلام علیکم کہہ سکتے, کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں کہا ہے اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے, اگر کوئی گریٹ کرتا ہے تو آپ اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو. اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو, یا کم از کم اتنا. تو اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے, مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا کم از کم اتنا. یہ ضروری ہے. تو اسی لیے اگر کوئی مسلمان مجھ سے آداب کرے تو آداب سے بہتر کیا ہے السلام علیکم. اور اللہ کے رسول کے لیے کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تقریر میں بیان کیا سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لیے, سارے عالم کے لیے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رحمت بن سکتے تو کیا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہہ سکتا ہوں؟ تو اس بنیاد پہ علماء کا اختلاف ہے کہ السلام کہہ سکتے. کہنے میں ان علماء میں مانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے اور جواب بھی بہترین دے سکتے. اسی لیے جب بھائی صاحب نے کہا آداب تو میں نے کہا السلام علیکم, کہ میرے حساب سے السلام علیکم اور بہتر ہے, آداب سے بہتر ہے السلام علیکم, کہ آپ پہ سلامتی ہو, رحمت ہو اور برکت ہو. تو بھائی صاحب میرے نزدیک غیر مسلمان کے لیے سلامتی چاہنا اچھی چیز ہے, اور اسی لیے میں آپ کے لیے سلامت چاہتا ہوں بھائی صاحب. بھائی صاحب یہ لاٹ آف تھینکس ٹو یو سر. میں سلامت چاہتا ہوں, اور لیکن صرف منہ سے نہیں, میں چاہتا ہوں عمل سے آپ سلامتی پاؤ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تحقیق کرو کل کے اوتار کے بارے میں, آخری پیغمبر کے بارے میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو آپ کو سلامتی اس دنیا میں رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. اگلا سوال مائک نمبر 3 سے, وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں. ہاں نمسکار, میرا سوال یہ ہے کہ میں دوائی دکان ہے, اور دوائی دکان کے بغل میں نے 2 طبقے کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا, جس میں کہ ایک بریلوی سماج اور ایک دیوبندی سماج تھا. تو بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی لوگ صحیح نہیں ہے اور بریلوی صحیح ہے, تو اس کا بنیاد کیا ہے, جڑ کیا ہے, مجھے اس کی جانکاری چاہیے. سوال تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. بھائی صاحب نے کوئی ڈیفیکلٹ سوال کہا ہے لیکن جواب بہت آسان ہے. سوال ڈیفیکلٹ ہے لیکن جواب آسان ہے, جس کے کارن آپ کا وروध بھی ہوا. میں وروध کرو کیا نہیں, میں انشاءاللہ اس کے اوپر آؤں گا, آپ کے دوسرے سوال پہ بھی آؤں گا. پہلے سوال کا جواب دوں پھر دوسرے سوال پہ آؤں گا انشاءاللہ. بھائی صاحب کا سوال تھا کہ وہ دوا کی دکان میں ہے اور دیکھتے ہیں کہ مسلمان جھگڑ, ایک دیوبندی ایک بریلوی ہے, اس میں سے صحیح کون ہے؟ دونوں بولتے ہیں کیا میں صحیح ہوں اور دوسرا غلط ہے. بھائی صاحب یہ دیوبندی لفظ کہاں سے ہے؟ جو دیوبند سے فارغ ہوتے دیوبندی کہتے ہیں, جو بریلی جگہ ہے بریلی سے فارغ ہوتے تو بریلی کہتے. کون سے یہ؟ وہ مسلمان سے یہ جو قرآن پہ عمل کرتا ہے, جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, ندوی ہو, مدنی ہو, کوئی بھی ہو, کدھر سے بھی ہو, ہندوستانی ہو, امریکن ہو, سعودی ہو, جو قرآن کے پیغام پہ عمل کرے, جو اللہ نے فرمایا اس کے اوپر عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کرے, وہ صحیح ہے. اسی لیے جاننے کے لیے کون صحیح ہے, آپ کو قرآن مجید تو ترجمے سے پڑھنے پڑے گا. اگر قرآن مجید ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو مشکل ہے جاننے کے لیے کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو میری تقریر کی بنیاد تھی یہ. سوال مشکل تھا, جواب بہت آسان ہے. جو قرآن پہ عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کرے وہ لوگ صحیح ہے. آپ کا دوسرا سوال, یہی لوگ نے آپ پہ تنقید کی. بھائی صاحب
हाँ, दूसरा सवाल मेरा सुन लीजिए। भाई साहब मेरा जवाब तो पहला सुनो ना। आपने बोले कि लोग तनकीद करते हैं। एक उसूल है कि जो भी मशहूर है उसके ऊपर लोग तनकीद करेंगे। दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन, दुनिया में सबसे मशहूर इंसान कौन, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक के हिस्ट्री में सब मानते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ना ही मुसलमान, गैर मुसलमान भी कहते हैं। अगर आप किताब पढ़ेंगे माइकल एच हार्ट की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन हिस्ट्री, 100 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल दुनिया में, नंबर 1 पे वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई इंसान के खिलाफ लिखी गई है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नेक आदमी, अच्छे आदमी के बारे में लोग ने सैकड़ों हजारों किताब लिखी है, तो मैं तो नाचीज हूं, मैं तो मुकाबले में हुई ना उनके। और लोग खिलाफ कब लिखते हैं? मिसाल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम पहुंचा है अपना, तो उस वक्त कई लोग थे जिनके जाती जिंदगी पे फौरन असर होने लगा, जाती जिंदगी पे असर होने लगा। कुछ लोग की जिंदगी सुधर गई, इन लोग तो माशाअल्लाह ईमान लेके आए। कुछ लोग का जो कर रहे थे उनका नुकसान होने लगा, जो लोग कुरान की बात नहीं मान रहे थे उनका नुकसान होने लगा। तो जो लोग का नुकसान होने लगा वो लोग खिलाफ बात करने लगे। तो आप देखेंगे जो भी मशहूर इंसान है, मैं नहीं कहता हूं मैं मशहूर हूं, मैं तो बात करना भी नहीं जानता था, बचपन से हकलाता था। बात करते करते अल्लाह के राह में दावत देने की वजह से अल्लाह ताला ने इस मकाम पे पहुंचाया। ना ही मैं अपने आप को आलिम कहता हूं, मैं तो तालिब इल्म कहता हूं अपने आप को। लेकिन क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूं कुरान मजीद के हवाले से कहता हूं, जो भी बात कहता हूं हदीस का हवाला देता हूं। आज भी जो तकरीर में मैंने कहा हवाला दिया ना, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, गलत है तो आप आके बोल सकते हैं। जाकिर भाई आपने जो हवाला दिया सूरह कमर का सूरा नंबर 54 आयत नंबर 17, 22, 32, 40 में नहीं लिखा है वलक़द यस्सरनल कुरान ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, आके बोलो। तो मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, अगर कुछ गलत कहता हूं इसीलिए सवाल जवाब का सेशन होता है। लेकिन जो लोग मुझे गलत साबित नहीं कर सकते तो ढूंढते हैं कुछ चीज को पकड़े जिसको तोड़ मरोड़ के पेश करे, लोग के सामने मेरे बारे में गलतफहमी पेश करे। मैं जानता हूं कि यहाँ के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि एक वीडियो क्लिप लोग आम कर रहे थे, जिसमें क्या है कि जाकिर भाई कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। अभी मैं जब कुरान को छोड़ के वेद से साबित कर रहा हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, तो क्या ये शख्स कह सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? इसमें दो चीज हो सकती है। ये वीडियो क्लिपिंग की रिकॉर्डिंग कभी पीस टीवी पे आई नहीं। जब मैं तकरीर करता हूं, बात करते हो, कोई भी रिकॉर्डिंग करते रहते। हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, क्या कि सबकत लिसान, या हो सकता है किसी ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और तोड़ मरोड़ के पेश करना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूंगा मुसलमान से कि जॉर्ज बुश कैसे इंसान है, उन्होंने कहा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान नहीं है। मैं नहीं को काट दूंगा, लगेगा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान है। उसको खुद को मैं दिखाऊंगा, आपने कहा नहीं, हो सकता है सबकत लिसान है, हो सकता है स्लिप ऑफ द टंग। वो स्लिप ऑफ द टंग नहीं है, उसने कहा कि अच्छे इंसान नहीं है, नहीं को काटा, जोड़ दिया, अच्छे इंसान है। तब समझ रहे, बहुत आसान है। मीडिया टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से कई क्लिपिंग फ्लोट हो रहे मार्केट के अंदर कि जाकिर भाई बिन लादेन का साथ दे रहे। अरे कब साथ दिया? आप YouTube पे जाएंगे तो आपको क्लिपिंग मिलेंगी, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है। अभी कोई आदमी सूट पहन के, मेरे अभी शेरवानी पहना माशाअल्लाह, सूट पहन के एक्टिंग करके। तो ये लोग अगर खुल्लम खुल्ला सामने आके, इस सवाल का मौका आमतौर पे मजहबी तकरीर में खुल्ला पूछने का किसको मौका कहां रहता है? होता है तो चिट से। मैं पसंद करता हूं हूं बहु पूछो, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, गलती करूंगा तो बोलूंगा माफ करना भाई, इंसान हूं। मैं तो नहीं कहता हूं मैं फरिश्ता हूं, मैं कभी कहा भी नहीं मैं आलिम हूं,
اگر میرے تقریر میں کچھ غلطی ہے تو آپ آگے بول سکتے ہیں ذاکر بھائی آپ جو قرآن کا حوالہ دے غلط ہے ایسے مانی نہیں. اگر صحیح ہوگا تو میں کہوں گا بھائی صحیح آپ کو غلط فہمی ہے. اگر میں غلط پہ ہوں تو بولوں گا غلطی ہے معافی چاہوں گا. لیکن یہ ویڈیو کلپنگ توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں کتابیں ہیں ان کے خلاف. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پیش کروں, لوگوں کو قرآن کے قریب لے کے آؤں, صحیح حدیث کے قریب لے کے آؤں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ انسان قرآن کے قریب نہ آئے, صحیح حدیث کے قریب نہ آئے, تو وہ لوگ ایسے حرکت کر رہے. اسی لیے ماشاءاللہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ میری تقریر سن کے الحمدللہ اس ناچیز کے ذریعے ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ قرآن مجید کے قریب آ رہے ہیں. وہ لوگ جن کو پسند نہیں ہے کہ مسلمان قرآن کے اور قریب آئے, صحیح حدیث کے قریب آئے, وہ لوگ کو پریشانی ہو رہی ہے اور وہ لوگ توڑ مروڑ کے پیش کر رہے میڈیا میں. ابھی کوئی بھی انسان جو ذرا بھی بدھی رکھتا ہے, جب میں قرآن و حدیث کے علاوہ بائبل کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے, وید کے ذریعے ثابت کرتا ہوں, کیا وہ انسان بول سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ ابھی آگے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے, اب یہ لے گی تو بتائیے. ذاکر بھائی نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. ابھی کیا کریں گے؟ یہ میرا لفظ جو ہے نا صرف یہ پیش کریں گے. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو. قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں کہ نماز مت پڑھو. پوری آیت ہے نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں, نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں. تو اس طریقے سے اگر میں جواب دے رہا ہوں, ابھی یہ کلپنگ لیں گے. دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا حرام ہے. کیا کانٹیکس میں؟ اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آپ کے سوال کو دہراتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے, دہراتا ہوں, تو وہ لے کے بتائیں گے دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. تو ایسی چیزیں کرنا بہت آسان ہے. میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لے کے آئے, اللہ کے رسول کے پیغام کے قریب لے کے آئے, اور لوگوں کو الحمدللہ صحیح راستے پہ لے کے آئے تاکہ وہ نجات پائیں گے دنیا اور آخرت میں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. میں صاحب اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی دوسرا سوال ہے میرا. تیسرا نہیں دوسرا. تیسرا بھائی صاحب. ٹھیک ہے. یہ تیسرا سوال ہے کہ بریلی سماج کے لوگ صبح سویرے کے ٹائم میں یا نبی سلام کا پڑھتے ہیں اور عصر کے وقت, جبکہ دیوبندی سماج میں ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ لوگ اسلام کا پرچار کرتے ہیں, وہ لوگ یہ یا نبی سلام علیہ کا نہیں کرتے ہیں. کارن بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کچھ لوگ یا نبی سلام علیکم کہتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں, کیا کارن ہے؟ جیسا میں نے کہا بھائی صاحب, آپ کے سارے سوال کا ایک جواب دے دو, آسان جواب, کہ جو قرآن سے ملتا ہے وہ صحیح ہے, جو قرآن سے ٹکراتا ہے وہ غلط ہے. تو جو بھی اگر آپ کو سوال پوچھے بھائی صاحب, پوچھو بھائی قرآن کا کون سا حوالہ ہے؟ آپ کا سوال ہے قرآن کی کون سی آیت میں کہا گیا ہے, یا حدیث کا کون سا حوالہ ہے؟ آسان. آپ کو ایک ماسٹر کی دیتا ہوں, ماسٹر کی سمجھے بھائی صاحب, ماسٹر کی, سارے تالے کو کھولنے والی چابی, ماسٹر کی. کوئی بھی کچھ بولے, کل ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین, قرآن کی آیت ہے. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو. تو اگر کوئی بھی مسلمان کچھ کہے تو بولو ثبوت کیا ہے, قرآن سے پیش کرو. قرآن سے تو صحیح حدیث سے پیش کرو, حدیث صحیح ہے کہتے ہیں کہ کرو. اگر صحیح حدیث سے ملتا ہے, قرآن سے ملتا ہے تو صحیح ہے. تو کوئی بھی کچھ بھی سوال کرے ان سے پوچھو کل ہاتھوں برہانکم, آپ اپنا ثبوت پیش کرو, برہان پیش کرو اگر آپ سچے. بھائی صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے اتنے سوال پوچھے مجھے, ہاں آپ نے کہا اسلام کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. آپ اتنے سوال اسلام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے؟ جی بغل میں مسلم کا دکان ہے تو جانکاری ملتے رہتا ہے. ہاں تو مسلم کی دکان بغل میں ہے, بغل کے مسلم نے آپ کو بھیجا ہوگا یہ پوچھنے کے لیے؟ نہیں غلط بات ہے. غلط بات ہے. آپ خود پوچھنا چاہتے ہیں. تو بھائی صاحب آپ اتنی تحقیق کر رہے, بریلوی دیوبندی, بھائی صاحب آپ قرآن کو ترجمے سے کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بات نہیں, آج بحث چل رہا تھا دو ہی گٹ میں. بالکل صحیح. تو میں چپ چاپ سن رہا تھا. ہاں تو ابھی اور میں نے سوچا آپ سے آ کے کوشچن پوچھوں گا.
تو جواب مل گیا آپ کو نا کہ قرآن مجید سب سے بہترین کتاب ہے جاننے کے لیے کیا حق ہے کیا غلط ہے. سمجھے اپنا؟ تو میری درخواست ہے آپ سے بھائی صاحب کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے, آپ کو ڈائریکٹ صحیح چیز ملیں گی. نہ بغل والے سے پوچھیے نہ اپنے بغل کے مسلمان سے پوچھیے, ڈائریکٹ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. ہندی جانتے ہندی میں پڑھیے, جو زبان جانتے بنگالی جانتے بنگالی میں پڑھیے, اس کے اوپر عمل کرو, آپ کو اس دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا. حضرات, سب سے پہلے میں آپ کو آداب عرض کرنا چاہوں گا, اور کشن گنج کی دھرتی پہ آپ جو پدھارے ہیں, تشریف لائے ہیں, اس کے لیے میں آپ کو تہہ دل سے دھنیہ واد دینا چاہتا ہوں. میرا نام جتیندر ہے اور میں پیس ٹی وی برابر دیکھتا ہوں اور برابر آپ کی تقریر میں نے سنی ہے, لیکن سوال کرنے کا آج موقع مجھے ملا ہے. مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ ان سوالوں کے جلجلے میں کہیں اپنا اصلی سوال نہ بھول جاؤں, مگر خدا کا شکر ہے مجھے اپنا سوال یاد ہے اور بخوبی یاد ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ نے ابھی کئی باتوں میں ہندو اور مسلمان کو ایک کرنے کی کوشش کی, میں اسے بہت اچھی بات کہوں گا, بہت آپ نے, میں سراہوں گا اس بات کو. لیکن میرا ایک سوال ہے, ذہنی سوال ہے یہ کہ ہمارے, میں جین ہوں ویسے, براڈلی وی آر ہندو, سو دیر از اے کوشچن کہ ہم ہندوؤں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتیا کرنا میں غلط کہا گیا ہے. یہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا, اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے, ان کے انسار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورجت ہے. اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ میرے سوال کا بخوبی اور میرے ذہن میں جچنے والا سوال ہے یہ جواب دے دیں تو میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں گا. یوں تو مرید ہوں ہی, لیکن پھر مرید بن جاؤں گا کہ انسانوں کو سب سے اونچی شریڑی میں رکھا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں. اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹلیکچوئلز دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں, آپ ود کیوں کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے. میں اس پہ کلیریفیکیشن چاہوں گا صاحب کا, آپ کا کلیریفیکیشن چاہوں گا. میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے. وعلیکم السلام بھائی صاحب, آپ پہ سلامتی ہو. ویسے میں سوال کیا ہے کہ وہ پیس ٹی وی ماشاءاللہ کافی وقت سے دیکھ رہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا, انسان کی جان لینا غلط ہے, حرام ہے. ہندو مذہب میں کہا گیا ہے اور اسلام میں بھی جیسے ان کی جانکاری صحیح ہے کہ بے گناہ کا قتل کرنا حرام ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے. بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے, مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں, میرا یہی سوال ہے, ذاتی سوال یہی ہے میرا. اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید ہوں, لیکن پھر سے اور پکا مرید بن جاؤں گا. بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں, اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عید الاضحیٰ بقرعید میں قربانی کیوں دیتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نہ ہی گوشت نہ ہی خون اللہ کو جاتا ہے. اللہ کو نہ خون کی ضرورت نہ گوشت کی ضرورت. یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوشت جاتا ہے, لیکن تقوی, آپ کی پائٹی, آپ کی پرہیزگاری اللہ کو پسند ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے, اور واقعہ جانیں گے ابراہیم علیہ السلام کا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اس وقت بت پرستی بہت عام تھی, بت پرستی بہت عام تھی, اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی, اور ہندوستان میں بھی عام ہے. آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی ہے, بچوں کی بلی دی جاتی. کیا آپ چھوٹے بچے کا قتل کرو, عورت کا قتل کرو, بلی دے جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے. کئی جگہ الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہے. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے, تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے, اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے بیٹی قربانی دے سکتے؟ تو وہ چونک گئے, اور اللہ کے پیغمبر تھے, انہوں نے بیٹے سے کہا, بیٹے نے کہا بے شک.
اللہ کے لیے آپ میری قربانی دے سکتے, آپ اپنے آنکھ پہ پٹی مارنا. جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے, تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام جواب کیا دیں گے, تو ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھ پہ پٹی مارتے اور جس طریقے سے حکم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے. اس وقت ہی ایک بھیڑ, گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی. تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے آج بھی مسلمان بقرعید کے ٹائم پہ, عید الاضحیٰ کے وقت جانور کی قربانی دیتے. یہ یاد دلانے کے لیے ہمیں, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس کی بات مانتے. لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں, تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں, انسان کی جان لینے کی ضرورت نہیں. تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے, بلی, یہ بالکل غلط ہے. اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق. اگر کوئی دوسرے مذہب میں, ہندو مذہب لو یا دیگر مذہب لو, اگر کوئی جانور کی بلی چڑھائی جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے, سر وہ فضول ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی چپکے سے آ کے کھا لے. اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ, سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چڑھانا حرام ہے. اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور, اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے, اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے 3 حصے کر سکتے. ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے, خود کے استعمال میں لا سکتے, ایک 3 حصہ. دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہ دار میں بانٹنا چاہیے, اور تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹنا چاہیے. جب قربانی دے رہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے, جانور کھانا الاؤڈ ہے کیا نہیں وہ ایک الگ بحث ہے, جس کے اوپر آپ پوچھے تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ہم ابھی نہیں. اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اگلا سوال پوچھ سکتے. ایک تیسرا حصہ ہم استعمال کر رہے, ایک تیسرا حصہ ہم دوستوں میں بانٹ رہے ہمارے رشتہ دار میں, اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں بانٹتے. تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے, نہ فضول خرچی ہو رہی ہے, اور یاد دلایا جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. جب بلی جیسا دیکھے باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے, انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے بالکل حرام ہے. اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضول خرچی میں جاتا ہے. اسلام میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے, اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 1 میں, اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں, کہ جو جانور آپ کے لیے حلال ہے وہ کھا سکتے, جو چوپایا ہے. خالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لیے حرام ہے, جو حلال ہے وہ کھا سکتے. تو یہ کھانے کے لیے ہمارے لیے خوراک ہے. تم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے, نہ پیسے کی بربادی کر رہے. ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوشت جاتا ہے, نہ خدا کو خون جاتا ہے, خدا کو تقویٰ جاتا ہے. ہمارا تقویٰ, ہم کتنے پرہیزگار ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے, ایک تیسرا حصہ میں کھاتا ہوں, رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں, اور آخری تیسرا حصہ میں بانٹتا ہوں غریبوں میں. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا غلط ہے؟ بنسبت دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے, انسان کا قتل ہو رہا ہے, اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھائی جاتی ہے تو فضول خرچی ہوتی ہے. بنسبت اسلام میں بقرعید کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. ہوپ ڈانس بہت خوب, آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا. میں آپ کے جواب سے کافی سنتشٹ ہوں. اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ میں صاحب کا آخری سوال ہے کہ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ عام طور پہ ہمسا حرام ہے. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے, اس کے معنی ہے سلامتی, امن, شانتی. اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا, اپنی خواہش, اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا, اسے کہتے ہیں اسلام. ہمسا عام طور پہ حرام ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہے کہ چوری مت کرو,
کسی کا قتل مت کرو. لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے, کوئی چوری کرے گا تو پولیس اس وقت زبردستی کر سکتی ہے, پولیس فورس کا استعمال کر سکتی ہے, پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لیے دیش میں. اسی طریقے سے اسلام میں ہمسا عام طور پہ حرام ہے, لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے. کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور شانتی کو بھش کرنا چاہتے, اس وقت اسلام اجازت دیتا ہے کہ آخری مرحلے پہ آپ ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے, ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے, خود کے فائدے کے لیے نہیں. اسی لیے عام طور پہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوئی ہیں جو جنگ اللہ کے رسول لڑی, اکثر وہ تھا سیلف ڈیفنس میں. اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے اور میری بیٹی سے بدتمیزی کرتا, میں کیا کہوں گا, میں ہمسا میں مانتا ہوں, میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. میں میری چوڑیاں نہیں پہنا ہوگی ہاتھ میں, مسلمان ہوں لیکن چوڑیاں نہیں ہاتھ میں پہنا ہوں. آپ کے گھر میں کوئی چور گھستا ہے اور آپ کی بیٹی سے بدتمیزی کرتا, آپ کیا کریں گے؟ جی ہاں, میں مقابلہ کروں گا. مقابلہ کریں گے, ہاتھ بھی اٹھائیں گے نا. اس طریقے سے ہمسا کا استعمال آخری مرحلے پہ اگر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے حق کے لیے, نہ حق کے لیے نہیں. دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے غلط ہے, دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے حرام ہے, لیکن خود کے بچاؤ کے لیے یا امن حاصل کرنے کے لیے ہمسا کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اصل میں اسلام آتا ہے لفظ سلام سے, جس کے معنی ہے سلامتی, امن, تاکہ دنیا میں سلامتی پہنچے. بہت خوب, بہت اچھا لگا آپ کو سن کے. پھر ایک بار میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. چاہتا ہوں کہ آپ خدا حافظ. ایک خدا میں مانتے؟ میں ایک دم ایک خدا کو نہیں, میں اپنے اندر میں بیٹھے برہم کو مانتا ہوں. میری اپنی الگ سوچ ہے. میں کسی مندر میں نہیں جاتا ہوں, یہ بات نہیں ہے, جاتا ہوں, لیکن میری اپنے اندر کی آواز ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو, انسانوں کی عزت کرو اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاؤ. میرا بھی یہی ہے. اور میں کسی انسان میں, ہندو ہو چاہے مسلمان, میں اس کھلے من سے آغاز کرتا ہوں. میں کسی سے بھی بھید بھاؤ نہ آج تک کیا ہے, نہ کبھی زندگی میں کروں گا. میرے لیے انسان جو پیدا کیا ہے وہ اوپر والے نے, وہ سبھی ایک ہیں اور ایک رہیں گے. آپ نے فرمایا کہ انسان کی خدمت کرنا چاہیے, انسان کی مدد کرنا چاہیے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں, آپ نے کہا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے تقریر سنی میری پیس ٹی وی پہ, آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ نہیں, میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ایک ہے اور ایک ہی طاقت ہے جو پورے سبھی سنسار کو, پورے یونیورس کو, پوری بات تو بہت کہنے کی ہے, لیکن یہ سمے اور وقت کا تقاضا ہے. بالکل سمے کا تقاضا ہونے کی وجہ سے میں آخری چیز کہوں گا آپ سے بھائی صاحب کہ آپ نے پیس ٹی وی پہ اتنے تقریر سنے, آپ کہتے ہیں کہ بھگوان ہے, کہ میں اس میں مانتا ہوں, لیکن یہی بھگوان نے چاہے بائبل میں ہو, چاہے وید میں ہو, چاہے قرآن میں ہو, ساری دھارمک کتابوں میں کہا گیا ہے کہ آخری آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, اور اس میں ماننا چاہیے. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اتنے اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ, ایک آخری میری خواہش ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پہ تحقیق کرو, اور یہ جب آپ ایک بھگوان میں مانتے ہیں, دوسرے انسانوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے, تو بھگوان یہ بھی کہتے کہ آخری پیغمبر کون ہے, اس پہ تحقیق کرو, انشاءاللہ آپ مکمل اچھے انسان بنیں گے. مائک نمبر 2 کی طرف, وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو سوال کر سکتے ہیں. ہاں, میں راجیش کدر بول رہا ہوں. میں ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں. میں آج اپنے آپ کو بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کیونکہ میں آج ڈاکٹر ذاکر صاحب کے سامنے کھڑا ہوں. سر, میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ویلیویبل اسپیچ کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ قرآن ہی ایک ماتر ایسا کتاب ہے جو ہر جاتی, ہر دھرم کے لیے ایک انسٹرکشنل مینوال ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہر جاتی, ہر دھرم کے لیے, جیسے ہندو کے لیے گیتا اور کرسچن کے لیے بائبل, یہ اپنا اپنا انسٹرکشنل مینوال ہے. سر, تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن ہی ایسا کتاب ہے, کوئی دوسرا کتاب نہیں ہے جو دوسرے جاتی, دوسرے دھرم کے لیے اس کا انسٹرکشنل مینوال ہوگا؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے میرے تقریر میں کہا
کہ قرآن ساری جاتی کے لیے انسٹرکشن مینیول ہے. میں تقریر میں کہا کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے انسٹرکشن مینیول ہے. اور آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ کے حساب سے وید اور بھگوت گیتا ہندو کے انسٹرکشن مینیول کتاب ہے, قرآن مسلمان کی کتاب ہے, انسٹرکشن مینیول ہے, تو کیا صرف قرآن ہی سارے انسانوں کے لیے انسٹرکشن مینیول ہے, ایسی کوئی اور کتاب ہے کہنے؟ یہ سوال بہت اچھا ہے. اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے, سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لکل اجل کتاب, کہ ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی. ہر دور میں اللہ نے کتاب نازل کی. نام سے قرآن مجید میں 4 کتابوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی. توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر, زبور نازل کی گئی تھی داؤد علیہ السلام پہ, انجیل نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ, اور قرآن جو آخری کتاب ہے نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ کا سوال ہے کہ صرف قرآن سارے انسانوں کے لیے, باقی کتاب نہیں ہے؟ ابھی یہ 4 کتابوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے, لیکن قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر دور میں ایک کتاب ہے. مثال کے طور پہ صحف ابراہیم وہ بھی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی ہے, صرف نام سے 4 کا ذکر ہے, اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں. کوئی مجھے ہندو پوچھتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کیا وید اللہ کی کتاب ہے؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں نام سے وید کا ذکر نہیں ہے, تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید اللہ کی کتاب ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے, میں نہیں جانتا, ہو سکتا ہے وید اللہ کی کتاب ہے, ہو سکتا ہے نہیں ہے, کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. میں 100% نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے تھی اور ہدایت تھی ایک وقت کے لیے. جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی قرآن مجید کے پہلے, چاہے توراہ ہو, زبور ہو, انجیل ہو, یا جتنی بھی کتابیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آتا ہے, وہ نازل ہوئی تھی اپنے لوگوں کے لیے. وہ پیغام کا عمل کرنا چاہیے جب تک نئی کتاب نازل نہ ہو. اگر مان بھی لیتا ہوں کہ وید اگر خدا کی کتاب ہو, مان لیتا ہوں میں آپ کی بات کہ وید خدا کی کتاب ہے, تو وہ صرف اس وقت کے لیے تھا, ان لوگوں کے لیے تھا, آج کے لیے نہیں. کیونکہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے, وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اور صرف 1400 سال پہلے کے لیے, کیونکہ وہ آخری کتاب ہے, وہ ساری انسانیت کے لیے تھی اور قیامت تک ہے. جتنی کتابیں پہلی آئی وہ صرف محدود تھی ایک وقت کے لیے اور ایک سمے کے لیے, خصوصاً کچھ انسانوں کے لیے. مثال کے طور کے اوپر توراہ نازل ہوا تھا صرف یہودی کے لیے, موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا جب تک نئی وحی نہیں آئی, اس وقت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے. آج کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے, وہ صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا, صرف عربوں کے لیے نہیں لیکن سارے انسانوں کے لیے. اور جو قرآن مجید کا پیغام ہے وہ صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں ہے, وہ قیامت تک کے لیے. اسی لیے اگر میں مان بھی لیتا ہوں وید خدا کا کلام تھا, وہ صرف اس وقت کے لیے تھا, اور جتنے بھی اللہ کے کلام جو قرآن مجید کے پہلے آئے وقت کے دوران ان میں ملاوٹ ہونے لگی. آج آپ تحقیق کریں گے جتنی مذہبی کتاب قرآن مجید کے علاوہ سبھی مذہبی کتاب میں ملاوٹ ہے, اس میں کنکوکشن ہے, فیبریکیشن ہے, بہت ملاوٹ ہے. مثال کے طور پہ مہابھارت پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں پنڈت کہ مہابھارت سب سے پہلے کہا گیا تھا, ارجن کے گرینڈ سن نے کہا تھا, اس وقت 8000 شلوک تھے. یہ کہانی دہرائی گئی جنریشن کے بعد جنریشن, پھر مہابھارت میں ہو گئے 24000 شلوک, آج مہابھارت میں 1,00,000 شلوک ہے. تو اس میں ملاوٹ ہونے لگی. آج آپ دیکھیں گے مہابھارت ٹیلی ویژن پر اس کے اندر بیک گراؤنڈ میں ماروتی کار بھی جا رہی ہے, یہ اور ایک ملاوٹ ہے ماروتی کار مہابھارت میں. تو اسی لیے جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی, کیونکہ وہ سارے انسانیت کے لیے نہیں تھا اور قیامت کے لیے نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے ضروری نہیں سمجھا محفوظ رکھنے کے لیے, بٹ کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے کہ ایک تا قیامت تک رہنے والی ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے.
تو اسی لیے یہ کہنا کہ باقی کتاب، تو آج قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے، چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہو، چاہے پاکستان میں جی رہے ہو، چاہے سعودی عربیہ میں، چاہے امریکہ میں، چاہے یو کے میں، چاہے آپ ہندو مذہبی خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں پیدا ہو یا مسلمان خاندان میں پیدا ہو، آج سارے انسانوں کو اللہ کے آخری پیغام قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کی بات ماننا چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے، یہ چیز میں وید کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں وید میں بھی ملاوٹ ہے۔ اگر آپ سائنس کے ذریعے تحقیق کرنے لگیں گے قرآن مجید کو چھوڑ کے باقی سارے کتابوں میں آپ کو غلطی ملیں گی، تو یہ غلطی میں اللہ کو منسوب نہیں کر سکتا ہوں، میں نہیں کہہ سکتا ہوں یہ غلطی بھگوان نے کی، ایشور نے کی، اللہ نے کی، کیونکہ یہ جتنی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لیے اور محدود تھی وقت کے لیے۔ اللہ نے، بھگوان نے، ایشور نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ آج کیونکہ قرآن مجید آخری پیغام ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ کہ وہ محفوظ رکھیں گے، اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے ساری دنیا میں جو سارے انسانوں کے انسٹرکشن مینیول ہے، میری بھی اور آپ کی بھی۔ ہوپ دا آنسر دا کوشچن برادر۔ تھینک یو سر۔ تو آپ مانتے ہیں کہ قرآن مجید آپ کی انسٹرکشن مینیول ہے بھائی صاحب؟ جی سر مانتے ہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ وہ ٹھیک ہی بول رہے ہیں، خدا ایک ہی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ نہ وہ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں کہ نہ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ ہمارا ایشور ایک ہی ہے، یہی ہم مانتے ہیں۔ آپ مانتے ہیں ایشور ایک، لیکن آپ مانتے ہیں کہ ایشور کی مورتی ہے؟ میرا ایک دوسرا سوال ہے اس کے بھائی لیے۔ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں ایشور کی مورتی ہے کیا نہیں؟ وہی اسی کے وشے میں میرا ایک سوال ہے سر۔ ہاں پوچھے بھائی صاحب۔ سر اگر آپ بولتے ہیں کہ ایشور کی کوئی مورتی نہیں ہونا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وید کہہ رہی ہے۔ ہاں وید کہہ رہی ہے ناتس پرتیما استی، تو اس سر ایشور کا کوئی عکس نہیں۔ سر میرا سوال ہے اگر ایشور کی کوئی مورتی نہیں ہے تو ہم بھکت ہو کے جو یہ داڑھی مونچھے رکھتے ہیں تو ہم بھکت ہو کے اپنا ہم کائے ایسا فیشن چیز رکھتے ہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے اگر ایشور کا کوئی عکس نہیں ہے تو ہم بھکت ہو کے داڑھی مونچھ کیوں رکھتے؟ کیونکہ ہم ایشور نہیں ہے نا، ایشور کا آکار نہیں، کوئی عکس نہیں ہے، ہمارا تو عکس ہے نا، تو ایشور